السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور میں حاضر ہوں ناول زیست کا حاصل ہو کی قسط نمبر 12 کے ساتھ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح سے وہ نور کا انتظار کر رہا تھا اور اب نور بی بی آتے ہی صوفے پر لیٹ گئی۔ نور، یہ کیا بچپنا ہے؟ الفاظ، جب تک آپ مجھے اپنے رویوں کی وجہ نہیں بتاتے تب تک یہ بچپنا اسی طرح سے جاری رہے گا۔ نور، اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، پلیز بیڈ پہ آؤ۔ الفاظ کو صحیح معنوں میں غصہ آیا۔ اگر آپ اتنی ہی ٹینشن میں ہیں تو میرے ساتھ سر کھپانے سے بہتر ہے کہ آپ جا کر آرام سے سو جائیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ نور، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلو آرام سے جا کر سو جاؤ، اٹھو ورنہ اٹھا کر پھینک دوں گا۔ الفاظ، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، جب تک آپ مجھے اپنے رویوں کی وجہ نہیں بتاتے تب تک میں آپ کے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہیں کروں گی۔ نور، میں تمہیں سمجھا چکا ہوں، جب صحیح وقت آئے گا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ الفاظ بے بسی سے بولا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا صحیح وقت آئے گا میں بھی بیڈ پر واپس آ جاؤں گی۔ اس وقت الفاظ کو نور سے ڈیٹھ زیادہ کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ الفاظ نہ جانے نور سے کتنی بار معافی مانگ چکا تھا لیکن نور معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، باہر میں جاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بیڈ پر نہیں آؤ گی تو میں سو نہیں پاؤں گا؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ نہیں مسٹر الفاظ، مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، آپ جا کر آرام فرمائیں۔ نور اسی کے انداز میں کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گئی۔ الفاظ غصے سے تن فن کرتا جا کر بیڈ پر لیٹا۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ الفاظ اس کے سر پر آ پہنچا۔ نور، نور! الفاظ بہت دیر سے پکار رہا تھا۔ جیسے ہی نور نے اپنی آنکھیں کھولی الفاظ کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یار، میں کچھ نہیں کر رہا۔ الفاظ نے بے گناہ مجرم کی طرح ہاتھ اوپر اٹھائے۔ تو پھر میرے سر پر کیا کر رہے ہیں؟ نور، غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے، تمہیں نہیں۔ تم جاؤ بیڈ پر آرام سے سو جاؤ، میں صوفے پہ سوتا ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے یہ بات سوچ رہا تھا۔ سائز دیکھا ہے آپ نے؟ کیسے فٹ آئیں گے آپ اس پر؟ نور نے الفاظ کے کسرتی وجود پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ باتیں مت بناؤ نور، اٹھو بیڈ پر آ جاؤ۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے آپ؟ نور کو غصہ آ رہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں تمہیں نیند میں اس طرح سے بے آرام نہیں دیکھ سکتا۔ بیڈ پہ جاؤ، جا کر آرام سے سو جاؤ، میں یہاں سو جاؤں گا۔ کبھی کبھی آپ کو سمجھنا اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگتا ہے۔ الفاظ، پتہ ہے آپ کو؟ نور بربراتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ الفاظ چھوٹے سے صوفے پر اپنے آپ کو فٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ نور ہنس دی۔ نور کو ہنسی آ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ صوفہ آپ کی خدمت کے لیے قاصر ہے، لیکن آپ کبھی میری بات مانے تو نا؟ نور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، الفاظ نے یقین دلایا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں آپ، یہاں آ کر سو جائیں۔ نور نے بیڈ پر اپنے قریب اشارہ کیا۔ الفاظ بنا کوئی اعتراض کیے اٹھا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ الفاظ کو سوتے پا کر نور نے لائٹ آف کر دی تھی۔ اگلے ہی پل الفاظ نے نور کو اپنے قریب کھینچ لیا اور نور کے بالوں میں اپنا منہ چھپانے لگا۔ الفاظ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نور، بس نور، میں نے کہا نا، اب تم سے دور جانے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ بس اب میں تمہیں اپنے سے دور نہیں جانے دوں گا۔ نور الفاظ کے ہونٹوں کو اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ الفاظ، نہیں، میں نے کہا نا۔ نور نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور میں نے کہا کہ اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، آج سے تم میری ہو۔ نور اور الفاظ تمہارا۔ نور کی کمزور مزاحمتیں الفاظ کی باہوں میں دم توڑنے لگی۔ نور مزاحمت کرنا چاہتی تھی جب الفاظ نے اس کے لبوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے اور نور اپنے آپ کو الفاظ کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ صبح نور کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو الفاظ کی باہوں میں پایا۔ الفاظ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ نور نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن الفاظ کی باہوں کا گھیرا تنگ ہو گیا۔ الفاظ، آپ جاگ رہے ہیں؟ نور کی شرمیلی آواز نے الفاظ کی صبح اور حسین کر دی تھی۔ نہیں، سو رہا ہوں اور حسین ترین خواب دیکھ رہا ہوں۔ نور، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری باہوں میں ہو، الفاظ بے خود لہجے میں بول رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر بھی آپ کو یہی خواب سچ نظر آئے گا الفاظ؟ نور دھیمے لہجے میں بولی۔ الفاظ بے ساختہ مسکرا دیا۔ جانتا ہوں نور، مگر ڈر لگتا ہے نور، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ نہیں الفاظ، اب امتحان ختم ہو چکے ہیں، نور نے الفاظ کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ نور
بہت خوش تھی الفاظ کی سنگت میں، اس کے دن رات کسی حسین خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ الفاظ نے نور کو بتا دیا تھا کہ ولید کی منگنی کے لیے ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ ولید کی منگنی کا سن کر نور کو بہت خوشی ہو رہی تھی اور وہ اس کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ الفاظ کا بس یہی ایک خاص دوست ہے۔ جب الفاظ اور نور کا نکاح ہوا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ نہیں آیا تھا۔ پھر بھی ولید کی بہادری قابل دید تھی۔ خود زخموں سے چور تھا لیکن اپنی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے والے متاثرین لوگوں کو ہسپتال پہنچانے کی فکر میں لگا تھا، جس کی وجہ سے الفاظ نے کہا کہ فوراً بعد ہی ہسپتال پہنچا تھا۔ ولید کی کار کے ساتھ جب عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کچھ ہی دنوں میں وفات پا گئی۔ البتہ اس ایکسیڈنٹ میں ولید کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جس عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کو کچھ مینٹل پرابلمز تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کا کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا اور اس لڑکی نے پولیس کیس بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ لڑکی بہت اداس تھی جس نے اس دن ماں کو کھو کر بھائی کو پایا تھا۔ نور الفاظ سے اس کے رویے کی وجہ دوبارہ نہ پوچھی تھی اور اب نور نے وجہ نہ پوچھنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا کیونکہ وہ الفاظ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ نور نہیں چاہتی تھی کہ وہ الفاظ کو پرانی یادیں دلا کر پھر سے شرمندہ کرے۔ الفاظ بھی اس بات کو لے کر بہت خوش تھا۔ الفاظ کمرے میں آیا تو نور کپڑوں کے ساتھ سر کھپا رہی تھی۔ ایک طرف کپڑوں کا ڈھیر تھا اور وہ دوسری طرف اور نکالنے میں لگی ہوئی تھی۔ نور، یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم؟ الفاظ نے حیرت سے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ الفاظ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ولید بھائی کی منگنی میں کیا پہنوں۔ ایک سے ایک خوبصورت ڈریس سامنے نکالے وہ ابھی تک سوچوں میں مصروف تھی۔ میری بیوی کچھ بھی پہن لے، دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی لگے گی۔ الفاظ نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر شوہر، تعریف کرنے کے لیے، لیکن ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ نور نے نخرے دکھاتے ہوئے الفاظ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی آپ بہت مصروف ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے، الفاظ نے گیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ الفاظ، مت کریں، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، مجھے کپڑے نہیں مل رہے پہننے کے لیے اور آپ کو رومانس سوچ رہا ہے۔ نور نے الفاظ سے الگ ہوتے ہوئے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ نور، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ یہ تو مسئلہ کشمیر ہے، الفاظ نے نور کا انداز اپناتے ہوئے کہا۔ الفاظ، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نور نے معصومیت سے پوچھا۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں نور؟ الفاظ نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، نور نے لاڈ سے کہا۔ الفاظ نور کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ اس مسئلہ کشمیر کو حل کیسے کریں؟ الفاظ، مجھے ایک بھی ڈھنگ کا ڈریس نہیں لگ رہا، مجھے صبح شاپنگ پر جانا ہی پڑے گا، نور نے ایسے کہا جیسے وہ اپنا بہت بڑا مشن سر انجام دینے کی بات کر رہی ہو۔ ایک سے ایک خوبصورت ڈریس کو نور نے ڈھنگ کا نہ کہتے ہوئے اپنی جان چھڑائی۔ ہاں، مجھے پہلے ہی پتا تھا، عورتوں کا مسئلہ شاپنگ پر جانے سے ہی حل ہوتا ہے۔ نور الفاظ کو گھور کر رہ گئی، جس نے شاید مسئلہ شاپنگ سنا ہی نہیں تھا، اس نے تو پورے فقرے میں صرف عورتوں کا لفظ سنا تھا۔ یہ عورت کسے کہا آپ نے؟ نور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کسی لڑاکا عورت کی طرح پوچھنے لگی۔ پہلے تو وہ نور کے انداز کی وجہ ہی نہ سمجھ پایا، پھر عورتوں پر ایسا ہنسا کہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عورت مجھے کہا؟ اسے اس طرح سے ہنستے دیکھ کر نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو کچھ کر بیٹھے۔ بیچاری نور کچھ کرنے سے رہی، اسی لیے روٹ کر بیٹھ گئی۔ الفاظ تو ابھی تک اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ نور، میں نے تمہیں عورت نہیں کہا، ان عورتوں کا کہا ہے جن کا سب سے بڑا مسئلہ شاپنگ ہوتا ہے۔ ہنسی کو کنٹرول کرتے وہ اسے منانے کے لیے آگے بڑھا۔ نہیں، بات مجھ سے شروع ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے عورت کہا ہے۔ نور ابھی بھی نہیں مان رہی تھی۔ کیا تمہیں نہ جان، تمہیں تو کوئی لڑکی بھی نہیں کہہ سکتا، تم تو بچوں کی طرح روٹ کر بیٹھ جاتی ہو۔ الفاظ نے اپنی طرف سے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بچی ہوں؟ نور کو مزید غصہ آیا۔ نہیں نور، میرا وہ مطلب نہیں تھا، الفاظ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جب نور روٹ کر کمرے سے ہی نکل گئی اور الفاظ سر پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ واقعی الفاظ کے لیے جاننا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ نور عورت ہے، لڑکی ہے یا پھر بچی ہے۔ نور کو کمرے سے گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب روشانے میڈم یعنی کہ عورتوں کی ہیڈ کا میسج آ گیا، اسے باہر لان میں بلا رہی تھی جہاں عدالت لگی ہوئی تھی۔ نور کا روٹھا انداز دیکھ کر الفاظ بے ساختہ مسکرا دیا۔ جج کی کرسی پر روشانے آرام فرما تھی جبکہ نور کی طرف سے آرزو وکیل کے طور پر کھڑی تھی۔ الفاظ کی طرف سے شہریار کھڑا تھا۔ مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا جبکہ عمیر کورٹ کی کارروائی دیکھنے کے لیے کھڑا تھا۔ الفاظ کے آتے ہی کارروائی شروع ہو گئی۔ پھر روشانے نے بولنا شروع کیا۔ مجرم الفاظ، آپ کو دفعہ 1234 کے تحت سزائے۔ ایک منٹ رکو، اس سے پہلے کہ روشانے اسے سزا سناتی الفاظ بول پڑا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ مجھ سے کون سے جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ غلطی کیا کی ہے میں نے؟ غلطی نہیں، آپ نے گناہ کیا ہے۔ مجرم الفاظ، اس بار آرزو بولی۔ میری قابل دوست، آپ ضرورت سے زیادہ بول رہی ہیں، اس بار شہریار نے وکالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟
آرزو کی ایک گھڑی سے شہریار کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ یار میں نے کیا کہا؟ تم ہی نے تو کہا تھا مجھے وکیل بننا ہے۔ شہریار جھٹ معصوم بنا۔ شہریار سب کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جھوٹے وکیل ہو۔ تمہیں کورٹ سے دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے گا۔ مجھے کیوں بھائی باہر نکال دیا جائے گا؟ اگر میں جھوٹا وکیل ہوں تو تم کون سا سچی ہو؟ ایک منٹ سب میری بات سنو پلیز۔ پہلے مجھے میرا جرم بتاؤ، اس کے بعد کہ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ بعد میں تم لوگ جتنا چاہے لڑ لینا۔ الفاظ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آپ نے نور جیسی خوبصورت دوشیزہ کو عورت کہہ کر پکارا ہے۔ او اچھا۔ الفاظ نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ اس کا مطلب ہے میرا فیصلہ کورٹ کرے گی۔ شکر ہے، نور کو منانے کے لیے اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ آخری لائن اس نے دل میں کہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، مجھے سزا سنائیں۔ الفاظ نے خوشی خوشی کہا۔ آپ کی سزا یہ ہے ڈاکٹر الفاظ سکندر کہ کل آپ کو اپنی بیوی سمیت 2 بھابھیوں کو بھی شاپنگ پر لے کر جانا پڑے گا، وہ بھی کل۔ او یار کل نہیں، کل تو بہت بیزی ہوں میں۔ نو الفاظ، آپ کو کل شاپنگ پر لے کر جانا پڑے گا۔ نہیں یار کل نہیں، پرسوں چلتے ہیں۔ الفاظ نے بہانہ بنایا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، پرسوں تو ولید بھائی کی منگنی ہے، مجھے کل ہی ہر قیمت پر جانا ہے۔ ارے یار کل تم تینوں چلے جانا، آئی پرومس، تینوں کی شاپنگ کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، وعدہ؟ روشانے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں یار وعدہ، الفاظ نے کہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر الفاظ سکندر، آپ کو اس کورٹ سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ روشانے نے جج کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، پہلے سزا سنا کر پھر باعزت بری کر دیا۔ عمیر نے کسی خاموش تماشائی کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے لقمہ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد نور کو اس کی دوست کی کال آ گئی۔ ہیلو رانیہ، کیسی ہو تم؟ جب سے میری شادی ہوئی ہے تم نے تو اپنی شکل ہی نہیں دکھائی۔ رانیہ نور کی بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ دونوں کالج میں ساتھ تھی۔ نور، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو نا، نور نے کہا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میرے بھائی کی شادی ہے، اس سلسلے میں روزانہ بازار جاتی ہوں۔ نور، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ رانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نور کو یہ بات کیسے بتائے۔ بتاؤ رانیہ، کون سی بات ہے؟ نور نے پریشانی سے کہا۔ نور، میں نے تمہارے شوہر الفاظ کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، اور ایک بار نہیں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں۔ رانیہ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ رانیہ کی بات سن ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ نور بول پڑی۔ نور، میں جانتی ہوں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں نے الفاظ کو ہی کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پہلے مجھے لگا ہو سکتا ہے یہ میری کوئی غلط فہمی ہو، لیکن یہ غلط فہمی نہیں ہے نور، وہ الفاظ بھائی ہی تھے۔ بہت ہو گیا رانیہ، آج کے بعد ایسی باتیں کرنے کے لیے مجھے فون مت کرنا۔ نور کو غصہ آیا تھا۔ نور، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کرو۔ رانیہ بول ہی رہی تھی کہ نور نے فون بند کر دیا۔ نور کمرے میں آئی تو الفاظ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ واپس آئی تو الفاظ ابھی تک ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے بیوی، آج موڈ کیوں آف ہے؟ الفاظ کو لگ رہا تھا کہ نور ابھی بھی اس عورت والی بات پر ناراض ہے۔ نہیں کچھ بھی نہیں، وہ میری سہیلی کا فون آیا تھا تو اس کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ نور نے بات بنائی۔ سہیلیوں سے لڑا نہیں جاتا۔ الفاظ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں الفاظ، اس نے غلط بات کی تھی۔ نور نے رانیہ والی بات الفاظ کو نہیں بتائی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، میری بیوی کبھی کسی سے غلط بات پر ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ الفاظ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے نور نے فوراً تھام لیا تھا۔ الفاظ نے اسے اپنے قریب کیا تو نور الفاظ کے سینے پر اپنا سر رکھ کر، الفاظ آپ کی زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی لڑکی تو نہیں ہے نا؟ نور کا دماغ نہ جانے کیوں رانیہ کی باتوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا نور؟ الفاظ نے نور سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، نور نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تو اور پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آئی لو یو الفاظ، آئی لو یو ٹو۔ 3 4 5 6 7 8 9 10 الفاظ ایک ہی ٹون میں بول رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، نور نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ آپ جیتے اور میں ہاری، نہیں تم جیتی اور میں ہارا۔ الفاظ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس کر دو یار، میرے میاں کو آج ہی غریب کرنے کا ارادہ ہے تم لوگوں کا کیا؟ نور کو آرزو اور روشانے پر غصہ آ رہا تھا جو آج اس کے میاں کی جیب خالی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ابھی شادی ہوئے 2 مہینے نہیں ہوئے، ہم سے ہمارا بھائی چھین رہی ہو؟ روشانے نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کافی کچھ خرید چکے ہیں۔ اس نے کافی کچھ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے تمہارے میاں کے کریڈٹ کارڈ سے ساری رقم خرچ کر ڈالی؟ آرزو بولی۔ نہیں، میرا کوئی مطلب نہیں ہے، جو چاہے خریدو، جو چاہے کرو۔ اس بار نور نے تنگ آتے ہوئے کہا۔ الفاظ کا احساس کرنا اسے مہنگا پڑ رہا تھا۔ نہیں، تم اپنے میاں کی بچت کرو، روشانے نے کہا۔
روشانہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب یہ اپنے میاں کے بارے میں سوچے گی، اپنی بہنوں کے بارے میں کیوں سوچے گی؟ آرزو کو ایکٹنگ میں کمال حاصل تھا۔ نہیں، مجھے الفاظ سے زیادہ اپنی بہنوں کا خیال ہے۔ نور نے اپنی صفائی پیش کی، تو ٹھیک ہے، اب ہمیں منع نہیں کرو گی؟ روشانہ نے معصوم صورت بنائی۔ میں پہلے بھی منع نہیں کر رہی تھی، نور نے معصومیت سے جواب دیا۔ ابھی وہ ایک مارکیٹ سے نکل کر دوسری مارکیٹ میں داخل ہوئی تھی جب روشانہ نے کہا، نور وہ دیکھو، الفاظ بھائی تو نہیں ہے؟ نور نے دیکھا تو اسے اس منظر پر یقین نہیں آیا۔ الفاظ کسی لڑکی کے ہاتھ تھامے سے بازاروں میں لے کر گھوم رہا تھا۔ نور کو رانیہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ بھائی میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ نویرا کافی زیادہ تھکی تھی اور بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے نویرا، میں جانتا ہوں تمہیں بھوک لگی ہے، بس یہ آخری دکان، یہاں سے سیدھے ہم نیچے ریسٹورنٹ میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری دکان؟ نویرا نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ہاں میری گڑیا، یہ آخری دکان ہے۔ الفاظ نے ہاتھ جوڑے۔ شاپ کیپر نے اسے ایک حسین جوڑا دکھایا، لیکن الفاظ ہمیشہ سے ہی ریڈ کلر کا دیوانہ تھا۔ اس نے ایک لال دوپٹہ کھول کر نویرا کو اڑایا۔ نویرا میری گڑیا، تم دلہن بن کر کتنی حسین لگو گی۔ الفاظ نے اپنے دل کی بات کہی تو نویرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الفاظ نے اس کے گال کو چھوا۔ آپ کو پتا ہے بھائی، ماما ہمیشہ کہتی تھی، ہمیشہ روتی تھی، ہمیشہ آپ کو پکارتی تھی اور مجھے جلن ہوتی تھی۔ جو اولاد ان کے اتنے قریب ہے اس سے محبت نہیں کرتی جتنی کہ اس اولاد سے کرتی ہیں جو ان سے دور چلے گی۔ آپ کو پتا ہے ماما کی خواہش تھی کہ جب میری شادی ہو تو بابا اور آپ میرے پاس ہوں۔ پتا ہے بھائی، ماں کی خواہش پوری ہو گئی، میرا بھائی ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ گیا۔ الفاظ نویرا کو لے کر ریسٹورنٹ میں آیا۔ نویرا ابھی تک رو رہی تھی۔ الفاظ اس کے بالکل ساتھ بیٹھا، اس کو اپنے گلے سے لگایا۔ یہ منظر الفاظ اور نویرا کو جتنا سکون پہنچا رہا تھا، وہیں کسی کا دل برباد کر رہا تھا۔ نور کو دیکھ کر الفاظ کھڑا ہو گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو اور نویرا کے لیے نفرت وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ کیوں آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ جاری رکھیں اپنی فلم، پوری فلم دیکھ کر ہی کر جاتی ہوں۔ نور زخمی سی ہنسی، شاید اپنی بے بسی پر۔ نور میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ الفاظ فوراً نور کے پاس آیا تھا۔ بہت ہو گیا یہ سب کچھ، اگر میں غلط سمجھ رہی ہوں تو آپ اتنے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر میری آنکھوں کا دیکھا یہ منظر غلط فہمی ہے تو آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نور تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہو۔ الفاظ ایک بار پھر سے اس کے قریب آیا۔ نور، الفاظ بھائی کی بات سن تو لو، آرزو نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی کچھ سننے کو باقی ہے آرزو، یہ لڑکی میرے شوہر کے ساتھ ڈیٹ مار رہی ہے، زبان کو لگام دو۔ الفاظ نے غصے سے کہا۔ ہاں صحیح کہا آپ نے الفاظ سکندر صاحب، مجھے اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ نور چلا کر بول رہی تھی۔ ریسٹورانٹ میں موجود سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ تھے، اور آپ یہاں گھر کے باہر عیاشیاں کریں۔ نور کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ الفاظ کے زوردار تھپڑ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اب بنا زبان کھولے دفع ہو جاؤ یہاں سے، الفاظ غصے سے کہا۔ یہ وہ الفاظ نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ نور بھاگتے ہوئے ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ بھائی آپ بھابھی کے پیچھے جائیں۔ نویرا جو اس وقت سے خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اب بول پڑی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ کے آتا ہوں، الفاظ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے سرخ آنکھوں سے کہا تو نویرا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔